دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت کی ہونی چاہیے تحریک انصاف سے پی ٹی آئی سے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ درست سمت میں ایک قدم ہے رانا صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک دن ان کی طرف سے بات آتی ہے کہ پابندی لگا دیں، اگلے دن بات آتی ہے کہ بات چیت کر لیں. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو رولنگ اپنی پارٹیاں ہیں وہ اپنے آپ میں کلیئرٹی لائیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں، بات چیت کرنا چاہتی ہیں، پابندی لگانا چاہتی ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ریئیکشن ہے وہ اس کے مطابق آئے گا. لیکن اگر بات چیت کرنی ہے تو دیکھیں اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جو سینیٹر ہیں ان کو 1 سال ہو گیا ہے، ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر رہا. میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں جس سے کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تاکہ بات چیت کا ایک ماحول تو ہونا. اسی طرح سے جو خواتین ہیں جو سیاسی قیدی ہیں، عمر چیمہ فارمر گورنر ہیں اور آپ دیکھیں ان کو کس حالت میں جو ہے وہ وہاں پہ جیل میں ہیں. یہ محمود الرشید صاحب ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، صنم ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو فوری طور کے اوپر حکومت ریلیف دے سکتی ہے، اور جو حکومت ریلیف دے سکتی ہے ان کو دینا چاہیے ریلیف. عمران خان نے اپنی رہائی کے لیے یا کسی ڈیل کے لیے تو دیکھیں انہوں نے بات چیت کرنی ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ایک عوام کی جو اگر عمران خان کی جو تمام بات چیت کا محور ہے وہ تو عوام ہوں گے، اس کے علاوہ تو وہ بات چیت نہیں کریں گے. لہٰذا کانفیڈنس بلڈنگ کی تھوڑی بہت میئرز جو ہیں وہ حکومت کو دینی چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک سازگار ماحول ہو. اگر آپ آ کے ہر دفعہ یہ کہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اٹھا لیں گے، کر دیں گے، تو پھر کہاں کیسے جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے. لہٰذا اہم ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ کریٹ کریں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس سیاسی حکومتوں کے پاس وہ اختیار نہ بھی ہوتے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تو ایفرٹ کرنی ہے کہ ایک پاکستان میں آئین، جمہوریت اور جو سیاست ہے اس کی برتری ہو. تو ابتدا جو ہے وہ حکومت نے کرنی ہے، ان کو کرنی چاہیے تاکہ بات چیت کا ایک ماحول. اور آج آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے، اور اس کی وجوہات کا بھی ظاہر ہے کہ اشارہ یہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہیں آ رہے. لہٰذا آپ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول پیدا کرے جس سے کہ بات چیت کی طرف ہم بڑھ سکیں. اور بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ بات چیت نہیں کریں گی تو کیا کریں گی، وہ انقلابی یا وہ کیا وہ اسلحے تو نہیں اٹھا لیتی. بات چیت ہی ہوا کرتی ہے آخر میں، بات چیت ہی ہونی چاہیے. اس لیے میں نے کہا تھا ڈیل کو چھوڑ دیں، انگیجمنٹ جو ہے وہ تو ہونی چاہیے نا. ڈیل تو آؤٹ آف کوشچن ہے، وہ کسی نے نہیں جس وقت نام تو کرنا چاہتا ہے. انگیجمنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور انگیجمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے. شکریہ. سر گندم کے حوالے سے گندم بحران اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ کل پنجاب حکومت نے روٹی جو ہے وہ 15 روپے کی کر دی ہے، تو میں نے تو سی ایم صاحبہ کو کہا کہ مفتی کر دیں. کسانوں کی گندم جو ہے چاہے وہ کھیت میں مٹی بن جائے، انہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ جیسے وہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہے ہی نہیں کسان، ان کے لیے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی جا رہی ہے. فواد صاحب یہ اسلام آباد میں تو انہوں نے روٹی کا ریٹ کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر طبقے کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. کسانوں کا حقوق کا حفاظت ہونی چاہیے، مزدوروں کی ہونی چاہیے، نوکری پیشہ لوگوں کی ہونی چاہیے، تاجروں کی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تمام طبقات جو ہیں وہ پاکستان میں غیر مطمئن. فواد صاحب ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ نون لیگ کی صدارت جو ہے وہ میاں نواز شریف کو واپس مل رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ان کی صدارت میں یا ان کے پارٹی کے اندر مذاکرات بہتر ہو سکتے ہیں، یا ابھی جو معاملات ہیں ان کے اندر مذاکرات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بیانیہ ان کا بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. نواز شریف کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی مذاکرات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اصل جو سیاست ہے نون لیگ کی وہ تو نواز شریف کے پاس ہے. شہباز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن جو بھی ہے نواز شریف میرے خیال میں، اور نواز شریف کو کرنی چاہیے. نواز شریف پاکستان میں 1985 سے سیاست میں ہے، اور وہی اگر پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اگر کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ نواز شریف کر سکتے ہیں، شہباز شریف تو نہیں کر سکتے. سر لاسٹ کامنٹ، یہ شیر افضل مروت ساگا جو چل رہی ہے ابھی پارٹی کے اندر اور ان کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے بہت بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس میں لوگوں کے اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ہماری پی ٹی آئی لاؤڈ بھی بہت ہے، چھوٹی سی بھی بات ہو جائے نا وہاں پہ ہمارے یہاں شور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ زیادہ مچ جاتا ہے. کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں 2016 سے کئی دفعہ آپ اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کے آپ ساتھ ہوں نہ ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کا حصہ ہوں نہ ہوں، عوام کی اس وقت اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر عمران خان کی لڑائی ہار جاتے ہیں تو پھر تو پاکستانی یہ لڑائی ہار جاتا ہے. تو یہ بات ارریلیونٹ ہے
کہ اس وقت کوئی PTI میں کوئی ناراضگی ہے یا کوئی ہے حصہ ہے نہیں ہے. ہر شخص کو جو پاکستان سے تھوڑی بہت بھی محبت رکھتا ہے, پاکستان کے عوام کی سپریمیسی چاہتا ہے, اس کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ اگر عمران خان کی لڑائی ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان ایز اے کنٹری اور ہم ایز اے معاشرہ ہی یہ جنگ ہار جائے گا. ہم تو کسی پھر آپ سمجھیے کہ ڈارک افریقہ کا کوئی ملک بن جائیں گے نا, جہاں پہ آئین کی قانون کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. تو عمران خان کا ساتھ آپ نے عمران خان کی وجہ سے نہیں دینا, عمران خان کا ساتھ آپ نے اپنی وجہ سے دینا ہے. اس لیے یہ ریلیونٹ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت PTI میں ہے نہیں ہے کیا ہے. آپ باقاعدہ کب PTI میں آ رہے ہیں دوبارہ؟ ہم نے چھوڑا کب تھا.